اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اقتربت الساعة، وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ حاضرین مکرم، سامعین ذی احتشام اور جامع مسجد قدسیہ میں آپ تمام احباب جو خطاب کے وقت سے بھی کئی پہلے یہاں پر صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو سننے کے لیے دیوانہ وار تشریف لاتے ہیں، اور لاہور سے بالخصوص اس کے قرب و جوار سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا صدقہ یہاں پر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کا آنا اور ایک ایک قدم پر اللہ کی بارگاہ سے خصوصی رحمتوں کا نزول اللہ رب العزت آپ کے مقدر میں کرے۔ اور یاد رکھیں، میری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو جس شخص کا قدم اللہ کی راہ میں چلتے ہوئے صرف غبار آلودہ ہوتا ہے، یعنی اس پر گرد و غبار اس کے قدموں پر پڑ جاتی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں چل رہا ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ نے اس پر دوزخ کی آگ کو حرام قرار دے دیتا ہے۔ تو آپ جمعہ کے لیے جتنا وقت جتنے قدم چل کے آتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ علم ملے گا، تعلیم ملے گی، تربیت ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کے عشق کی مے سے ہم سرفراز ہوں گے، کو مستی کی کیفیت نصیب ہوگی، روح کی غذا نصیب ہوگی، کیونکہ جسم کی غذا تو نہیں ملتی نا، یہاں پر دنیاوی مفاد تو نہیں ملتا کہ آپ کوئی چیز ملنی ہو، کوئی لالچ ہو۔ لالچ ایک ہی ہے کہ وہ جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کا نشہ چڑھ گیا ہے، یہ جو نشہ ہے یہ بڑی خاص بات ہے، ورنہ کون آتا ہے آج کے دور فتن میں، کس کے پاس وقت ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے آپ سب پر، ہم سب پر، کہ ہم اس ذکر کی محفل میں مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ وقت کی مناسبت دیکھتے ہوئے آپ کو علم ہے میں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم لوگ حضرت سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کے حوالے سے آپ کی آمد پر گفتگو فرمائیں گے، اور اس گفتگو کو براہ راست کرنے سے قبل اس گفتگو کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے پیش آئی کہ آپ جب بھی آج کل ٹی وی اٹھائیں، میڈیا اٹھائیں، حتیٰ کہ تحریری طور کے اوپر بھی ادوار کو یوں پیش کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ جیسے بس قیامت آئی کھڑی ہے، کل ہی قیامت آ جانی ہے، اور امام مہدی علیہ السلام بس کل یا پرسوں آئے کھڑے ہیں۔ بس کچھ لوگ تو پچھلے سالوں کے اندر ایسا بھی رہا کہ میں جانتا ہوں ذاتی طور پر، میں نے سنا، پڑھا، دیکھا، انہوں نے فرمایا کہ بس میں حج کے لیے جا رہے ہیں ہم لوگ، تو وہاں پر امام مہدی سے ہماری ملاقات ہو جانی ہے، علامتیں پوری ہو گئی ہیں۔ اور کچھ لوگ امام مہدی علیہ السلام کی شخصیت کا انکار کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ شخصیت نہیں ہے، مہدی اصل میں ہدایت سے ہے۔ تو ہدایت کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ہدایت اور اللہ رب العزت کا کرم اسلام کو عروج مل جائے گا،
تو وہی مہدیت ہے۔ اور کچھ لوگ دجال کا بھی انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں دجال کوئی شخصیت نہیں ہے، بلکہ دجال بھی ایسے سمجھ لیں کہ فلاں جو سپر پاور بنا ہوا ہے دنیا کا وہی دجال ہے، وہ دجال ہے، وہ دجال ہے۔ تو اس طریقہ کار سے جو ایک متفقہ عقائد ہے امت مسلمہ کے، اس سے نظر صرف کر کے اور ایک نئی چیز کو پیش کر کے امت میں فتنے کا اسباب پیدا کیا جا رہا ہے۔ اس کے تدارک کے لیے میں نے چاہا، کیونکہ ہماری چیز ریکارڈ بھی ہو جاتی ہے، تو چاہا کہ اس چیز کا تدارک ہوتے ہوئے لوگوں کو پتہ لگ سکے کہ اصل میں امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا وقت کیا ہے اور اس میں علامات قیامت کیا ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو اس کے لیے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے سوالات اٹھائیں، بتائیں جتنی باتیں میں نے پیش کی ہیں آپ لوگ اگر انشاءاللہ الحمدللہ جانتے ہیں، کیا ایسا نہیں ہے کہ یہی باتیں ہمارے قرب و جوار میں پیش کی جاتی ہیں، بس جی قیامت آ گئی۔ ایک اور بات عرض کروں، قیامت ہمارے عمل کی وجہ سے قریب آتی ہے۔ اگر ہم اپنے اعمال میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو پیش نظر رکھیں تو قیامت دور ہے۔ اگر ان کی اقتدا میں رہے امت پوری اکثریت تو قیامت دور ہوتی جائے گی، اور اگر ہم ان سے منہ پھیریں گے، غفلت برتیں گے اور اللہ کی حدود کی پاسداری نہیں کریں گے تو قیامت قریب ہے۔ تیسری بات، کبھی کہا جاتا ہے کالے جھنڈے، کالے پگڑیاں، فلاں فلاں فلاں، ایسا سنتے رہے کہ بس قیامت آئی کھڑی۔ تو ایک نقطہ تو سمجھ لیں، قرآن نے خود کہا اقتربت الساعہ، قیامت قریب ہے، اور مومن کی قیامت اس کی قبر سے شروع ہو جائے گی۔ جس کو موت کا ذائقہ جس نے چکھ لیا اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ یہ ایک نقطہ ہے۔ دوسری بات کہ قیامت کا اپنا وقوع پذیر ہونا کب ہے، اس کا حقیقی معنی اللہ اور اس کا رسول اصل میں جانتے ہیں۔ رسول بھی جانتے ہیں، جی بالکل، اللہ نے آپ پر پابندی فرمائی کہ حبیب یہ وقت نہیں بتانا، باقی حضور نے ہر چیز علامت کے طور پر بتا دی، کیا ہوگا، کیا ہونا ہے اور کیا ہوتا رہے گا۔ یہ فرمان مصطفیٰ آقا علیہ السلام کے فرامین سے ساری دنیا کو اور اہل ایمان کو بالخصوص بتایا۔ اب اس میں ایک اور جو لطف والی بات دینا چاہتا ہوں، پھر آپ کو سمجھ لگ جائے گی ایک اور میج پر، جو لوگ قرب قیامت کو پیش کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ میں نے ایسی باتیں بھی سنی ہیں کہ 1400 سال کے جو 1400 سال کے علماء ہوں گے، اور لوگ اسے بطور حدیث بیان کرتے ہیں کہ وہ دور کے جو علماء ہوں گے ان سے شیطان بھی پناہ مانگے گا۔ ایسی کوئی حدیث ہے ہی نہیں جس میں لفظ 1400 سال کا ذکر آیا ہو۔ یہ صرف اور صرف عوام الناس کے ذہنوں کو پراگندہ کرنے کے لیے اور اہل علم سے دور کرنے کے لیے اور ان کو ہلکا کرنے کے لیے ایسی باتیں پیش کی جاتی ہیں۔ ٹھیک آگی بات؟ ہاں، علماء کے ہمیشہ دو طبقات رہے ہیں، اہل حق اور اہل سو، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام سے رب نے وعدہ کیا ہے، حبیب تیرے بعد تو کوئی آ نہیں سکتا، کوئی نبی، کوئی رسول، مگر قیامت تک میں تیری امت میں ایسے لوگ پیدا کرتا رہوں گا جو تیرے دین کی حفاظت کا سبب بنتے رہیں گے اور میں ان سے نوکری لیتا رہوں گا۔ یہ قیامت تک کا وعدہ ہے اللہ کا۔ اب جو یہ سمجھتے ہیں کہ بس قیامت آئی کھڑی ہے، انہیں ذرا سیرت رسول اور شان رسالت کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے۔
اور اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ یہ بات کر کے کہ بس قیامت آئی کھڑی ہے، اصل میں آقا علیہ السلام کی شان میں کمی کا باعث تو نہیں کہیں بن رہے؟ کیوں؟ قیامت کے اندر، جنت کے اندر ٹوٹل جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی۔ کتنی اونچی؟ 120 میں سے 80 صفیں صرف اہل ایمان کی، امت محمدیہ کی ہوں گی۔ اب یہ جو 80 صفوں کا ذکر آ رہا ہے، یہ 80 صفوں کا ذکر بتاتا ہے کثرت آبادی اسلام، کہ مسلمان پاپولیشن میں زیادہ ہوں گے، اس لیے ان کی قیامت میں 80 صفیں صرف مسلمانوں کی ہوں گی۔ اور اس وقت پوری دنیا میں مسلمان کتنے ہیں؟ 1.5 سے 2 ارب، بولیے ٹھیک ہے، 2 ارب۔ تو ابھی تو 80 صفوں کے ہم کیفیت میں پہنچے نہیں، تو قیامت کب آئے گی؟ میرا سوال ہے، اصل معاملہ اللہ رسول جانتے ہیں، مگر کچھ انڈیکیشن قرآن و حدیث سے ملتے ہیں، تو پھر قیامت آئی کھڑی ہے۔ 80 صفحے تو ابھی تو مسلمانوں کی پاپولیشن کی ہی کثرت نہیں ہوئی۔ اس وقت دنیا کے اندر سب سے زیادہ کس دین کو، مذہب کو لوگ ماننے والے ہیں؟ عیسائیت کو، کرسچینٹی کو۔ اس وقت بھی اسلام دوسرے نمبر پر ہے، عیسائیت اوپر ہے۔ 80 صفحے بتاتی ہیں کہ اسلام کا غلبہ ہوگا، اور ابھی تک کلی غلبہ تو نصیب نہیں ہوا۔ تیسری بات یہ بتائیں، کسی شخص نے کتاب لکھنی ہو تو اس کتاب کی تمہید وہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 پیغمبر کسی صورت میں، مثال ایگزامپلری، میں ایگزامپل کے ذریعے کوٹیشن کر کے بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ 1,24,000 پیغمبروں نے کتنے ہزار سال کا عرصہ بنتا ہے۔ وہ سمجھیں کہ اس کتاب کی تمہید تھی، بتانے والے تھے۔ آدم علیہ السلام نے بتایا، مجھے یہ سب کچھ نہ سمجھنا، ابھی مصطفیٰ آنے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنی بیڑی اور ان کی کشتی پار لگی تو بتایا یہ بھی وسیلہ مصطفیٰ کے صدقے لگی۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بتایا میری آنکھ کے ٹھنڈا ہونے کی وجہ ایک ہی ہے کہ میری پشت میں اور میرے جبین پر نور مصطفیٰ جگمگا رہا۔ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سب نے، یعنی 1,00,000، اس میں سارے نبی آ گئے نا، میں نے ایک مثال دی ہے وقت بچاتے ہوئے۔ تو انہوں نے کتاب تمہید لکھی، اور تمہید بنی کئی ہزار سال کی، اور جس کے لیے کتاب لکھی جا رہی ہے وہ ہے ذات مصطفیٰ، جس کی خاطر کائنات بنی۔ جب اس کی اور ان کی امت کی بات آئے تو وہ 1400 سال میں ہم بند کر کے یا 1500 سال میں ختم کر دیں؟ رب یہ چاہتا ہے؟ اب آئے قرآن کی آیت میں نے پڑھی، رب نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حبیب ہم نے آپ کو ہر چیز میں کثرت عطا کی ہے۔ اب علم کی کثرت میرے مصطفیٰ کے مقابل کون ہے؟ جن کو خود رب کہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، حبیب ہم پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ جن کو خود رب پڑھا ان کے علم کا مقابلہ یہ، ان کے حلم اور اخلاق یہ ہے، رب خود کہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب یہ خلق تیری سواری ہے، میں نے تجھے خلق عظیم کا مالک بنایا ہے۔ جن کی صورت کی بات آئے تو رب کہے وَالضُّحَىٰ، جن کی زلفوں کی بات آئے تو رب کہے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، جن کے سینے کی بات آئے تو رب کہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، جن کے تکنے کی بات آئے تو رب کہے مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، جن کے کلام کی بات آئے تو رب کہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، جن کے چلنے کی بات آئے تو رب کہے لَا أُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، حبیب اس شہر کی قسم جہاں تو چلتا ہے اور خراب ناز کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جن کے علم
جیسا علم کسی کا نہیں، جن کے حلم جیسا حلم کسی کا نہیں، جن کے خلق جیسا خلق کسی کا نہیں، جن کے کردار جیسا کردار کسی کا نہیں، جن کی آل جیسی آل کسی کی نہیں، جن کے صحابہ جیسے صحابہ کسی کے نہیں۔ میں یہ بات سوچتا ہوں تو ہمیشہ کہتا ہوں، اگر حضور کو رب نے اس دور میں ابو جہل جیسے دشمن دیے تھے نا، تو اگر وہ دشمنی میں عروج پر تھے تو ابو بکر و عثمان و علی جیسے محبت میں عروج پر تھے، جنہوں نے تعظیم و عشق کی وہ حدیں پار کر دی کہ ادب اور تعظیم اور عشق بھی دیکھ رہا ہے، ہم تو عشق ہیں، میں تو عشق ہوں، مگر یہ کیا ہے کہ لعاب بھی نیچے نہیں گرنے دے رہے، یہ کیا ہے پسینوں کو بطور عطر استعمال کر رہے ہیں، یہ کیا ہے ٹکٹکی باندھ کر چہرہ مصطفیٰ کا وظیفہ کر رہے ہیں، یہ کیا ہے، یہ منظر کیا ہے؟ یہ منظر بتاتا ہے یہ کثرت ادب کا آنا۔ ہر چیز میں رب نے کثرت دی، تو جب سب چیزوں میں کثرت دی تو پھر زمانے میں کثرت نہیں دی رب نے اپنے مصطفیٰ کو، تو کثرت زمان بھی حضور کے لیے، زمانے کی کثرت بھی، ورنہ انا آتینا کل کوثر کی اصل تفسیر سمجھ نہیں لگے گی، جس کے لیے رب کے حبیب میں نے تجھے ہر چیز میں کثرت دی، امت میں بھی کثرت، پتہ لگ گیا، امت میں بھی کثرت، حبیب میں نے تجھے ہر چیز میں کثرت دی، اپنی محبت میں اور کسی کو تیرے جیسی کثرت دی ہے کہ میں کہوں انا بے شک ہم نے اعطینا، ہم نے محبوب آپ کو عطا کیا۔ یاد رکھیں جو زکوٰۃ والا عطا ہوتا ہے اس کو بھی کہتے آتو زکوٰۃ، الف والا، سمجھاتا ہوں آسان آسان، تو الف والا عطا 2.5 تولے سونا، 7.5 تولے سونے پر کتنی زکوٰۃ؟ 2.5%، تو دائرے میں آ گئی، عدد میں آ گئی۔ 52.5 تولے چاندی پر 2.5% زکوٰۃ، عدد میں یہ عطا دینا ہے۔ اور جو آئین والا عطا اعطینا ہے نا، وہ عطا ہے جس میں کسی قسم کی جو عدد میں آئے نہ، شمار میں آئے نہ، اتنا عطا کیا ہے۔ اور اعطینا کا حبیب سب کچھ دے کر تو ہمارا ہے ہی، نا کا ہم بھی تیرے ہی ہو گئے، بس تیرے۔ یہ آگے بات سمجھ، تو لہٰذا یہ باتیں ذہن میں ڈالنا، یہ میں قرآن و حدیث سے ساری بات بتا رہا ہوں، اور اپنے شیوخ کے صدقے، شیخ کے صدقے جنہوں نے یہ خیر عطا کی اس کے صدقے بات بتا رہا ہوں۔ اب آتے ہیں علامات قیامت کی طرف۔ علامات قیامت کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم دور مصطفیٰ علیہ السلام کی ہے، دوسری قسم اسے کہتے ہیں علامات صغریٰ کا دور، جس میں ہم جی رہے ہیں، اور تیسری قسم وہ ہے جو امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے شروع ہوگی، کیونکہ چھوٹے کاموں کے لیے چھوٹے لوگ آ جاتے ہیں اور بڑے کاموں کے لیے بڑے لوگ آتے ہیں۔ جتنی مشکل بڑی آئے امت پر، پھر رب ویسے ہی لوگ بھیجتا ہے۔ تو جب بہت بڑی مشکل ہوگی تو امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ تو پہلی قسم جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت، یہی قیامت کی علامت میں سے پہلی علامت ہے۔ حضور علیہ السلام کا اعلان نبوت فرمانا یہ علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال عالی شان، یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے علامت ہے۔ حضور نے، اب جتنی حدیثیں مثال لیتے ہیں لوگ کہتے ہیں حضور نے فرمایا میں اور قیامت یوں ہیں جیسے 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ اس کا مقصود یہ ہے کہ اب قیامت تک صرف میرا دور چلے گا، میرے بعد کوئی نبی رسول نہیں آ سکتا۔ اب قیامت تک اور میری بعثت کے بعد اگر کوئی چیز آنی ہے تو وہ قیامت ہی آنی ہے۔ وہ جتنا عرصہ بھی گزرے، وہ کتنا عرصہ گزرے، وہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتے۔ آگے بات سمجھ، کیونکہ ہمارے ہاں ان موضوعات کو اس طرح لیا نہیں جاتا۔ ہم اہل سنت کے ساتھیوں میں زیادہ ذوق ہوتا ہے وہ حضور کے شمائل کا، خصائل کا، مگر یہ بھی علم کا ایک پہلو ہے، یہ بھی شان مصطفیٰ کا پہلو ہے کہ آپ بتا سکیں۔ اب آپ اس طرح چاند کو 2 ٹکڑے جو کیا، تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانے کو بھی سورہ القمر میں رب نے کہا اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی۔
उस निशानी को भी करार दिया। फिर आका अलैहिस्सलाम ने खुद कुछ निशानियां इरशाद फरमाई। विसाल मुस्तफ़ा मैंने बता दिया, बेअसत मुस्तफ़ा सबसे पहले तो अलामत क़यामत, आका की बेअसत और ऐलान नबुव्वत हो गई। दूसरा विसाल मुस्तफ़ा, आका अलैहिस्सलाम का विसाल आलिशान। तीसरा सहाबा का विसाल कर जाना। हुजूर ने फरमाया मेरा तब तक क़यामत नहीं आएगी जब तक लोग मेरे सहाबा को ढूंढेंगे मगर मेरा कोई सहाबी नजर ना आएगा। ये हुजूर ने इरशाद फरमाया। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की हदीस नंबर 89 है, जिल्द 1 है। हजरत उस्मान गनी की शहादत ये भी अलामात क़यामत में से है। इसी तरह मारका करबला का बपा होना ये भी अलामात क़यामत में से है। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने से 600 साल बाद, यानी जो होना था वाकया, ये इल्म नबुव्वत मुस्तफ़ा है। हुजूर ने तातार, ये जो चंगेज खान हलाकू खां का फितना था, इसका इशारा और इसके बारे में वजाहत खुद मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई थी। और यहां तक बता दिया था कि ये किसकी औलाद में से होंगे, ये जो तातारी होंगे। मदीना में एक बांदी थी कंतूरा, हुजूर ने फरमाया ये तातार सारे के सारे कंतूरा की नस्ल से होंगे। उनकी आंखें छोटी होंगी, चेहरे स्मार्ट होंगे, उनके नाक छोटे होंगे। हुजूर ने इशार निशानियां दी और 654 के अंदर इन लोगों ने बगदाद को तख्तो ताराज किया। 23 लाख मुसलमानों की शहादतें हुई और सल्तनतें, या यूं कहें कि बनु अब्बास का दौर खिलाफत खत्म हो गया और 50 साल तक मुसलमानों की कोई सल्तनत पूरी दुनिया में न रही। मगर 50 साल के बाद ये जो अर्तुगल का नाम आप सुनते हैं, उस दौर में अर्तुगल में स्ट्रगल कर रहा था इस्लाम की सुपरमेसी के लिए। फिर अर्तुगल का आगे बेटा उस्मान आता है। उस उस्मान ने 50 साल की जद्दोजहद के बाद सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी थी। और फिर अर्तुगल चूंकि बैत था हजरत इब्न अरबी का, और फिर आगे एक सिलसिला है पूरा, वो एक इस वक्त नहीं है, इशारा दे रहा हूं। फिर हुजूर ने बताया था कयामत तब तक नहीं आएगी जब हज्जाज मुकद्दस में आग लगेगी और वो आग मदीना के पड़ोस से शुरू होगी और वो आग इतनी शदीद होगी कि मदीने में लोग बैठे बैठे बसरा के अंदर जो ऊंटों के काफले होंगे उनकी गर्दनों को देख लेंगे। और 654 हिजरी में ये भी हो गया। ये मैंने अलामात वो बताई जो पहले 1000 साल में हुई। मैं पूछता हूं आज इस दौरे फितन में जो हुजूर की रिसालत इल्म को अपनी बातों का, मुनाजरों का मरकज बनाते हैं, और इल्म मुस्तफ़ा क्या है मुझे बताएं तो सही। अब आ जाएं दूसरी तरफ। फिर हुजूर ने बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 7121 इरशाद फरमाया कयामत उस वक्त तक ना आएगी जब तक 30 झूठे दज्जाल और कज्जाब झूठे लोग पैदा नहीं होंगे जो दावे रिसालत करेंगे। 30 लोग। आगे बात समझ, हुजूर के दौर में ही शुरू हो गए थे ना, मुसैलमा कज्जाब, असवद उनसी, और इस तरह एक खातून भी थी। ये तो हुजूर के दौर में शुरू हो गए। और फिर बरतानिया वालों ने भी एक नबी रसूल हमें तोहफे के तौर पर अस्तगफिरुल्लाह दिया, वो भी दावे नबूवत और रिसालत की तरफ आ गया, गुलाम अहमद कादियानी। ये सारे हत्ता के ये चलते चलते दज्जाल आ जाएगा। अब पता नहीं उस दौर में क्या साइंटिफिकली क्या क्या जित मेडिकल साइंस दिखा चुकी होगी, कितनी टेक्नोलॉजी तरक्की कर चुकी होगी कि बंदा मरते मरते को टीका लगाएगा, वो थोड़ी देर के लिए जिंदा हो जाएगा, लोग इससे मरूब हो जाएंगे, देखो जिसने मुर्दा जिंदा कर दिया। ऐसी बेशुमार बातें होंगी। फिर अब आते हैं दौरे फितन के दूसरे हिस्से की तरफ। इन्हें कहते हैं अलामात सुगरा। ये कब तक होगी? जब तक इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर नहीं हो जाएगा।
امام محمد مہدی علیہ السلام کا ظہور ہی علامات کبریٰ کی ابتدا ہوگا، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ میں آپ کو انشاءاللہ اگلے دروس میں بتاؤں گا۔ آپ حضور نے یہاں تک بتایا کہ امام مہدی میرا دیکھنے میں کیسا ہوگا، اس کا چہرہ کیسا ہوگا، وہ بولنے میں کیسا ہوگا، اس کی نسل کیسی ہوگی، وہ معاملہ نسل تو وہ آل رسول سے، مگر حضور نے سارے ارشادات بتائے، حتیٰ کہ ان کے ابو جی امی جی تک کا نام بتایا۔ پھر دور کیسا ہوگا، ان کو ولایت کب مل جائے گی، انہیں قربت الہی کی خیر کب ملے گی، عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کیسے ہوگی، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اب آتے ہیں ان کی طرف جو میں باتیں پیش کر رہا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا بارشیں زیادہ ہوں گی، طبرانی کی حدیث، بارشیں زیادہ ہوں گی مگر فصلیں کم ہوں گی۔ آج کے دور میں دیکھ لیں، بارشیں زیادہ ہوں گی، فصلیں کم ہوں گی۔ اب اس کی شرح جو بھی سمجھ لیں کہ بارشیں اتنی کثرت سے ہوں گی کہ جس دور میں فصلیں اگ کے پک جاتی ہیں وہ ضائع ہو جایا کریں گی، برکت اٹھ جائے گی۔ اگلا جملہ بڑا سمجھنے والا، پھر حضور نے حدیث میں ارشاد فرمایا قرآن پڑھنے والے بہت ہوں گے مگر قرآن کو سمجھنے والے کم ہوں گے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں مالدار بہت ہوں گے مگر امانت دار کم ہوں گے۔ پھر فرمایا زہد، ورع، تقوی، اس کو بناوٹ بنا لیا جائے گا، اور یہ اس کے اوپر کیا کچھ ہوگا وہ آپ کے سامنے کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔ یعنی تصوف کے نام کے اوپر حقیقی تصوف کو بدنام کیا جائے گا، اور ایسا ہو رہا ہے۔ کتنے کتنے میں تعویذ بکتے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا مرد لوگ ریشمی لباس پہنیں گے، عورتوں جیسے لباس مرد پہنیں گے۔ آئیں ذرا نکلتے ہیں بازار میں، دیکھ لیں یہ حضور کا فرمان سچ ثابت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ دیکھیں لوگوں کی عزت، حضور نے ارشاد فرمایا لوگوں کی عزت تقوی دیکھ کر نہیں، دینداری دیکھ کر نہیں، علم دیکھ کر نہیں، طہارت دیکھ کر نہیں، بلکہ مال کے ذریعے دیکھی جائے گی۔ جس کے بعد جتنا مال ہوگا اتنی اس کی عزت کی جائے گی، دین کوئی نہیں دیکھے گا۔ آج الا ماشاءاللہ جب ہم رشتہ داری کرتے ہیں، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے رشتے کرتے ہیں، مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائے کتنے ہیں جو رشتے اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ جو میرا داماد ہو یا جو میری بہو ہو وہ علم والی ہو، وہ تقوی والی ہو، وہ طہارت والی ہو، یا وہ طہارت والا میرا داماد ہو، قرآن والا ہو، علم والا ہو، تصنع والا نہ ہو۔ کتنے ہیں جو اس بنیاد کے اوپر رشتے کرتے ہیں، اور جب کہتے ہیں جی بیٹیاں خوشحال رہیں گی تو ہم خوشحال رہیں گے نا۔ ارے دین بچے گا تو ہمیں خوشحالی ملے گی، ورنہ جو فیصلے ہم اپنی عقلوں کی بنیاد پہ کر رہے ہیں تو یہ ہو رہا ہے جو دیکھ رہے ہیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا فحاشی اور بے حیائی عام ہو جائے گی۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے۔ میں آپ کو چند اور اس پر حدیث دے دیتا ہوں، میری باتیں کڑوی تو لگیں گی مگر یہ میں نہیں کہہ رہا، مدینے والی سرکار نے کہی ہیں باتیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے علم اٹھا لیا جائے گا، یعنی علم جو عمل والا تھا اٹھا لیا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، بدکاری اور شراب پینے والوں کی کثرت ہو جائے گی۔ پاکستان کن کا دیش ہے؟ چھوٹی عید ہو یا بڑی عید ہو یا 14 اگست ہو، ہوٹلوں میں جا کر ویلنٹائن ڈے اور سب کچھ دیکھ لیں، نیو ایئر ہو، آئیں ہوٹلوں میں جا کر دیکھیں کثرت سے شراب کون خرید رہا ہے۔
کون خریدتا ہے؟ فرمایا مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں بڑھ جائیں گی، قتل عام ہو جائے گا، انسانی جان کی کوئی قیمت نہ رہے گی۔ اور یہ بھی بتایا قتل ہونے والے کو بھی پتہ نہیں ہوگا میں قتل کیوں ہو رہا ہوں، یعنی اس کثرت سے بم دھماکے اور چیزیں ہوں گی، پتہ ہی نہیں ہوگا یار مجھے کس جرم میں قتل کیا جا رہا ہے، ہر چیز اتنا عام ہو جائے گا۔ آج بتائیں یہ سارے چیزیں ہمارے معاشرے میں ہیں یا نہیں ہیں؟ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا جب محصولات کو حکمران ذاتی دولت سمجھ کر، یعنی عوام ٹیکس دے گی اور وہ لوگ کرپشن کرتے ہوئے اپنی جائیدادیں بنائیں گے، یہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا محصولات کو ذاتی دولت سمجھیں گے، امانت کو غنیمت اور اپنی محنت سمجھیں گے، اور زکوٰۃ اہل ایمان زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے، غیر دینی کاموں کے لیے زیادہ علم ہوگا۔ پھر فرمایا دوستوں کو لوگ قریب رکھیں گے، ماں باپ کو دور رکھیں گے، مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگیں گی، یعنی وہ آوازیں جس سے لڑائی کا عنصر پیدا ہو، جس میں تشدد کا عنصر ہو، جس میں عزت کی خرابی کی بات ہو، جس میں لوگوں کے حقوق کو پامال کیا جائے، ایسی آوازیں بلند ہوں گی۔ اگلی بات بڑی عجیب آ رہی ہے، فرمایا ہر قبیلے کا بدکار شخص ان کا سردار بن بیٹھے گا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، پھر حضور نے ارشاد فرمایا ذلیل آدمی قوم کا لیڈر بن جائے گا۔ یہ میں آقا علیہ السلام کے فرامین سنا رہا ہوں، کوئی بات میں شرع میں نہیں کر رہا۔ اور لوگ کسی آدمی کی عزت صرف اس لیے کریں گے کہ اس کے شر سے بچ جائیں کہ بھائی خطرناک ڈاڈا آدمی، منہ نہ لگانے سے بہتر ہے سلام کر کے گزر جائیں، وہ نہ ہو ہماری بے عزتی کرے، ہمیں کوئی کسی جرمانے میں کس جگہ میں پھنسا۔ یہ سرکار نے فرمایا ہے۔ آج علم والوں کی قدر نہیں ہے، اپنے ٹی وی کو دیکھیں، اپنے سوشل میڈیا کو دیکھیں، گانے بجانے والی عورتوں کی کثرت ہوگی اور ان کی عزت کی جائے گی، ہے کہ نہیں؟ موجود بتائیں۔ کھلے عام کثرت سے شرابیں پی جائیں گی، اور بعد والے لوگ پہلے لوگوں کو لان تان سے یاد کریں گے، اور میرے بڑیا نے کی کیتا، مینو کو دیتا، حلال کھا کے حلال کما کے ساڈا کی بنایا۔ اپنے بزرگوں میں نقص نکالیں گے، ان کے دین میں نقص نکالیں گے، ان کی برائیاں ڈھونڈیں گے، ان میں کمیاں ڈھونڈیں گے۔ اور فرمایا اس وقت سرخ آندھی، زلزلے، زمین میں دھس جانا، شکلیں بگڑنے لگیں گی، آسمان سے پتھر برسیں گے، اور طرح طرح کے لگاتار عذاب آئیں گے۔ یہ کرونا کیا ہے؟ غور کریں، اس سے پہلے بھی تو جراثیم موجود ہیں، بیماریاں موجود ہیں، مگر یہ کیا ہے؟ اور حضور نے فرمایا یہ نشانیاں یک بعد دیگرے آئیں گی اور مسلسل آئیں گی، جیسے کسی دھاگا ٹوٹ جائے تو موتی نہیں بکھرتے، اس طرح آئیں گی۔ یہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین بیان فرمائے ہیں۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا، طبرانی کی روایت سنا رہا ہوں، لوگوں اس کا طریقہ کیا ہے بچنے کا پتہ ہے؟ کیا طریقہ ہے؟ آؤ گنبد خضرا کے مکی کے ذات سے جڑ جائیں بس، ورنہ ہماری نسلیں، ہم تو اپنے بزرگوں کے لیے جو دنیا سے چلے گئے ہاتھ اٹھا کر کبھی کبھی قبرستان جا کر دعا کر لیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ہماری آنے والی نسلوں کے پاس اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، ہم نے توجہ نہ دی، انہیں حضور کے عشق اور غلامی کی بات نہ پھیلائی، تو ہماری قبروں پر تو کوئی دعا کرنے والا بھی نہ آئے۔
کتنے ہیں جو اپنے بچوں کو علم دین کے لیے محنت کرتے ہیں؟ ہر کوئی چاہتا ہے ڈاکٹر بنے، اچھی بات ہے، بنائے، میڈیکل بنا، اچھی بات ہے، بزنس مین بنائے، مگر کتنے ہیں جو اس کے ساتھ یہ بھی بتائیں، اسے یہ سمجھائیں کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی ہے مدینے والی سرکار جو تم سے مجھ سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ قیامت کے آثار میں سے یہ بھی ہے، جھوٹے کو سچا قرار دیا جائے گا اور سچے کو جھوٹا قرار دیا جائے گا۔ 2 منٹ رہ گئے، بس بات ختم کر رہا ہوں۔ پھر فرمایا مساجد سجائی جائیں گی مگر دل ویران ہو جائیں گے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے بتا رہا ہوں، علامتیں بتا رہا ہوں۔ ناپ تول میں کثرت کی جائے گی، کثرت سے اولاد اس بندے کی نہیں ہوگی جس کی طرف اسے منسوب کیا جائے گا، یعنی حلال زادے کم پیدا ہوں گے، دوسروں کا مال ہڑپ کرنا اپنا حق سمجھا جائے گا، خونی رشتے توڑ دیے جائیں گے۔ پھر فرمایا اسلام غریب ہو جائے گا۔ میرا اسلام وہ اسلام جسے طائف کی وادیوں میں خون دے کر میرے مصطفیٰ نے سینچا تھا، پتھر کھا کے، احد جیسے میدانوں میں اپنے دندان کے کونے شہید کر کے۔ فرمایا اسلام غریب ہو جائے گا، اہل ایمان و دیانت پر انگلیاں اٹھائی جائیں گی، عورتیں ایسا لباس پہنیں گی، لباس پہن کر بھی وہ لباس والی نظر نہیں آئیں گی۔ آئیں، ان کا ایک ہی حل ہے، اور خوشخبری بھی دے دیتا ہوں، حضور نے ارشاد فرمایا اجنبیوں کو مبارک ہو، اجنبیوں کو مبارک ہو، اجنبیوں کو مبارک ہو۔ فرمایا یا رسول اللہ کون اجنبی؟ فرمایا جب میرا دین اجنبی ہو جائے گا، میرے دین پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے کوئی دہکتے ہوئے کوئلوں کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، مگر اس دور میں بھی کچھ میرے امتی سر پھرے ہوں گے ایسے جو میرے دین سے چمٹے رہیں گے۔ یاد رکھنا حضور نے کہا کہ ان اجنبیوں کو مبارک ہو جب دین میرا غریب ہو جائے گا، وہ اجنبی پھر میرے دین سے چمٹے رہیں گے۔ آؤ، اور کچھ نہیں کر سکتے، اپنا فہرست میں ان میں تو آ جائیں جو حضور کے اجنبیوں کی فہرست بن جائے، تو حضور کہیں اس دور میں بہت کچھ تھا مگر میرے کچھ امتی پھر بھی میرے دین اور میری محبت سے چمٹے رہے۔ آؤ اس پیغام کو لے کر جاؤ، وما علیہ الا البلاغ۔